اللہ نے انسانوں کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا، مگر انسانوں نے انسانوں کو غلام بنا لیا۔ ایسے ہی لوگوں میں مصر کا بادشاہ فرعون تھا، جس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کی آزادی کا مطالبہ کیا تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے مختلف عذاب معجزات کی شکل میں اس وقت تک نازل کیے جب تک کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو آزاد نہ کر دیا۔ آئیں ان معجزات کی تفصیل دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے فرعون کی نافرمانی کے نتیجے میں ملک مصر کے تمام پانی کو خون میں بدل دیا۔ ندی نالے، کھیت کھلیان ہوں یا دریائے نیل، سب کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ جہاں ایک طرف دریا کی تمام مچھلیاں اس خون کی وجہ سے مر کر سڑنے لگیں تو وہیں کھیت بھی ہر قسم کی کاشتکاری کے لیے بیکار ہو گئے۔ ان کے جادوگروں نے اپنے جادو سے خون کو واپس پانی میں تبدیل کرنا چاہا، لیکن وہ ایسا کرنے میں ناکام رہے اور پورا مصر 7 دن تک پانی سے محروم رہا۔ فرعون پھر بھی نہ مانا تو اللہ نے کروڑوں مینڈکوں کی فوج بھیج دی، جو مصر کے گلی محلوں کے ساتھ فرعون کے محل تک پر حملہ آور ہوئے۔ لیکن جب فرعون پھر بھی نہ مانا تو اللہ نے انہی مینڈکوں کی لاشوں سے ایسی بھیانک مکھیاں پیدا کیں جنہوں نے ملک مصر پر یلغار کر دی۔ جانور ہوں یا انسان، کسی کو ان سے مفر نہ تھا۔ ان کی یلغار کا یہ عالم تھا کہ کھانے پینے کی ہر شے کو تباہ کر دیتی تھیں۔ انسان سے لپٹ کر اس کو ایسا کاٹتی کہ گویا وہ پاگل ہو گیا ہو، لیکن فرعون تکبر سے باز نہ آیا۔ پھر انہی مکھیوں کے جراثیم سے مصریوں پر خطرناک پھوڑے نکل آئے اور پوری قوم درد سے چلانے لگی، لیکن تب بھی فرعون اللہ کے آگے نہ جھکا تو اللہ نے جانوروں کو وبا سے مارنا شروع کر دیا کہ وہ خون اگلتے اور مر جاتے۔ اس طرح لاکھوں کی تعداد میں جانور ہلاک ہو گئے اور مصری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ لیکن ان تمام عذابوں کے باوجود فرعون اپنے تکبر پر قائم رہا اور بنی اسرائیل کو آزاد نہ کیا تو ان کی فصلوں کو آسمانی اولوں نے تباہ کر دیا۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ لوگ آسمان سے نازل ہونے والی ٹڈیوں سے شدید خوفزدہ ہو گئے۔ ان کی راہ میں آنے والی کوئی فصل ایسی نہ تھی جس کو ٹڈیوں کی اس فوج نے تباہ و برباد نہ کیا ہو، چاہے وہ درختوں کے پھل ہوں یا ہریالی، یہ سب کو کھا گئیں۔ پھر انہوں نے شہر کا رخ کیا۔ عام گھر تو چھوڑیں، خود فرعون کا محل اور اس میں موجود کھانے پینے کی اشیاء کو انہوں نے تہس نہس کر دیا۔ لیکن فرعون اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہا۔ تب اللہ نے اندھیرے کا عذاب نازل کیا۔ اندھیروں کے سائے آہستہ آہستہ بڑھنے لگے اور ہر شے کو اندھیرے میں ڈبونے لگے، حتیٰ کہ فرعون کے محل کی قندیلیں تک بجھ گئیں اور پورا مصر ایسا اندھیرے میں ڈوبا کہ کئی دن تک کسی مصری نے دوسرے کی شکل نہ دیکھی۔ اس کے باوجود فرعون نہ مانا تو اللہ نے سب سے بڑا عذاب نازل کیا، اور وہ یہ کہ ہر مصری کا پہلا بیٹا ایک ایک کر کے مرنے لگا۔ مرنے والا چاہے غریب کا بچہ ہو یا بوڑھا یا خود فرعون کا اپنا بچہ، کوئی پہلوٹا ایسا نہ تھا جو مر نہ گیا ہو، اور پورے مصر میں صف ماتم بچ گئی۔ مصر کی تاریخ میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ تب فرعون نے مجبور ہو کر بنی اسرائیل کو آزادی دے دی، اور لاکھوں بنی اسرائیلیوں نے ہمیشہ کے لیے مصر کو خیر بات کہہ دیا۔